السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے کائنات کی پیدائش اور پہلا انسان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان احمد آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ ولادت ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر دو جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدومی سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ حوادن کی دائیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک دو طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے۔ الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈالا ہے اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرا
غلام کا سر سجدے میں ہے. یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا. میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے. بس کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے. وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں. اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی من ٹھار نبی، من موہن نبی من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جے بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے. انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن. انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن. جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے. وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کہتا کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم ٹل گئے آگن ہارا دے. فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے. میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں. کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے. اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی. گود میں لے کے بیٹھ گئی. حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے. اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا. نہیں چلتی، نہیں اٹھتی. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی. اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا، گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے. کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے. دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے، آگے آگے ستارہ تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں، رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے. حلیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی، اپنے خامند کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی، کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے. چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا، وہ بھر گیا. پھر دوسرا برتن مانگا، تیسرا برتن لیا. حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا. یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے. نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئی.
बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा? नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को डजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं? यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बेशक बेशक अल्लाह। 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई। मैं बड़ा सख्त बीमार था, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया मेरे बदन में बड़ा शदीद दर्द है, बड़ी तकलीफ है। आपने रहमत वाला हाथ मेरे बदन पे फेर दिया। उस दिन से आज तक की मेरे जिस्म की खुशबू का कस्तूरी और ज़ाफ़रान मुकाबला नहीं कर सकते। नबी ने जिसके बदन पे हाथ फेरा, अरे उसकी खुशबू खत्म नहीं होती। जो हलीमा 2-2.5 बरस तक सीने से लगाकर दूध पिलाती रही, हलीमा को कितना ऊंचा मकाम मिला होगा। बचपन गुजरा, जवानी आई, शबाब आया, आदत है अल्लाह अल्लाह करने की, इबादत करने की। कई दिन का खाना दाना लेकर गारे हिरा में जाकर इत्काफ फरमाते हैं। वहां बैठे बैठे एक दिन फरिश्ता आया और उसने कुरान मजीद की 2 आयतें सिखा दी। इतना सुरूर आया, इतनी लज्जत आई, इतना कैफ आया, इतनी हलावत आई, इतना ज़ैक़ा पड़ा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब रहते थे कि खुदा का कुरान और कब फरिश्ता लेके आएगा, कब वही आएगी, कब वही आएगी।
حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خوانی کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا؟ وہ کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کو جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی۔ اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی۔
बस नशे में फिरते हैं कई लोग, तो मैं चौधरी हूँ, मैं शेख हूँ, मैं फला अफसर हूँ, मैं फला जिम्मेदार हूँ, मेरी पीरी बड़ी चमकी हुई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मौत ने आकर के तो बड़ों बड़ों को सफाया कर दिया। जब मौत आती है वो सदर को नहीं देखती, वो गवर्नर को नहीं देखती, वो वजीर और सफीर को नहीं देखती, वो पीर और फकीर को नहीं देखती, वो तो यकदम आकर के झटका मारती है। कोई पता नहीं चलता उसके आने से सेकंड पहले भी। सुनर्स कर रहा था, ताइफ की मार देखो, मक्के के बाजारों की मार देखो। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हुजूर का लहू लुहान चेहरा फातिमा ज़हरा ने अपने हाथ से धोया, हुजूर का खून मुबारक बहा, लिबास तरबतर हो गया। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, ओ लोगों मेरे अब्बा को ना मारो, बेटी के कपड़े भी खून आलूद हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। पानी लेकर आई थी, कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। ऐसी सूरत में भी अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मामूली जिंदगी नहीं। ओ सरदारे कायनात, ओ शहंशाह कायनात, ओ इमामुल अंबिया, ओ नबियों का नबी, ओ फरिश्तों का नबी, और मारने वाले मक्के के लोग मार मार करके हर अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। एक दिन पहाड़ में तशरीफ फरमा है, अकेले तशरीफ फरमा है। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा क्या सोच रहे हो? हुजूर ने कोई जवाब न दिया, पत्थर उठाया और सर मुबारक में दे मारा, लहू की धार दूर जाके पड़ी। फिर भी कुछ नहीं फरमाया, मुझे क्यों मारते हो? सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बने थे, कि मेरे भतीजे को मारा है। अबू जहल की पेशानी जाकर जख्मी की, कमान मारी उसके माथे में, और तुमने क्या समझा? लवारी समझ रखा है, अकेला समझ रखा है। मैं भी जिंदा हूं, वो मेरा भतीजा है। कमान मारकर अबू जहल का सर फोड़ दिया और आके कहने लगा मेरे भतीजे खुश हो जा, तेरा बदला लेके आया हूं। हुजूर ने कोई जवाब न दिया। कहा तू सुना नहीं? गम ना करना, मैं तेरा चाचा जिंदा हूं, मैं बदला ले आया हूं। फरमाया चाचा जान, अगर लोगों से मैंने बदले लिए, माफ करना कौन सिखाएगा? जब मारने वाला मुझे मार के चलता है, रब्बुल जलाल की कसम, मैं तो उसको उसी वक्त माफ कर देता हूं। अगर मुझे खुश करना है, कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मेरी रिसालत का इकरार कर। अगर मुझे राजी करना है, मैं किसी को मारने पे राजी नहीं। सहाबा किराम के पेट पे अगर पत्थर बंधे हुए हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं। आप लेटे हुए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, आप उठ बैठे, पुष्ट पे नजर पड़ी फारूक आजम की, देख के रोने लगे। बोरिए के निशानात पीठ में मौजूद है, पुष्ट में मौजूद है, और मेरे आका कैसरो किसरा के शहंशाह ऐश करते हैं, शहंशाह कायनात का ये हाल है। फरमाया फारूक घबराना, आखिरत अल्लाह मियां ने हमारे लिए बनाई है। हम आज गद्दों में ही रह लिए, ज़ेबाइश में ही रह लिए, इसी में फंस करके रह गए। ज़ेब ज़ीनत हो, बड़ाई हो, ऊंची बिल्डिंग हो, अरे काम तो उसका है जिसको खुदावंद करीम ऊंचा ईमान अता फरमाते हैं। आज जितनों को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उनको बाग में गुलशन में छोड़ के आए हो? वो जाने और रब की जात जाने क्या बनता है। बाकी हमने ये तो देख लिया अच्छी तरह से, जब कोई मर जाता है, कई लीडर आगे आ जाते हैं, खानदानी लीडर, बिरादरियों के लीडर, ओ मियां कफन सुन्नत के मुताबिक देना, ओ मियां गुस्ल सुन्नत के मुताबिक देना। चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब,
غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا، مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، فرضوں کی پرواہ نہ کی، واجبات کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی، خود ہی مسئلے بنا لیے، خود ہی بنا لے۔ آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے، مفت کی تو شراب بھی حلال ہے، پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے۔ ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، خود بخود ہی ہوئی، نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ، نہ سیکھنے جاؤ، نہ بتانے جاؤ، نہ شاگردی کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے، تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے، اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ لینا نہ دینا، دما دم مست قلندر، دما دم مست قلندر، یہ عشق نہیں ہے۔ اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ، گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو۔ بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا، ٹکڑے تو ہو گئے، قیمہ تو بن گیا، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ علماء کرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا۔ ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے۔ شدائد آئے، علائم آئے، حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا۔ مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید و رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا، مذاق کا پروگرام بنایا، اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے، آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں، اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر، دل لگی ہوگی۔ مولانا چلے گئے، اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو۔ 3 دفعہ پوچھا، کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر، نیت باندھی۔ اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے، کھڑا ہو، اٹھ۔ جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پہلے شیشی کرتے تھے، پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح۔ تیسری تکبیر ہو گئی، ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی۔ جب تک 4 تکبیر ہو گئی، سلام پھر گیا، مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا، جس نے مذاق کیا، جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہی ہیں۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے۔ آج کل بڑی ضرورت ہے یار 2-4 درویش پیدا کرو، چینی بڑی مہنگی ہے، کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 میں۔ یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی، اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے، 2-2.5 تو دے گا فقیر۔ ایسی ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے، انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا، بس لڑکی کا لڑکا بنا دیا۔ لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی، بے شک اللہ اکبر، نہ ولی اسی سے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو۔ اللہ ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے۔
ہم نے دیکھا ایسے ایسے والی شاملی کا میدان ہے، حافظ شامل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں، انگریز سے مقابلہ ہے، گوروں سے لڑائی ہے۔ خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مسلح پہ شبیداری کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے، کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے، مسلح بیچ خنجر لے، خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ ٹکرا جا، تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ انگریز سے مقابلہ کیا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری، گولیاں چلائی، خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائی سے حاکم دار۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان احمد آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔